الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے ہے موجود و آدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا
یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ بے چارگی کے وقت، ٹینشن کے وقت، بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، آگے ہو جائے، تھوڑا سا آگے ہو جائے بس۔ حاجی شاہ صاحب آپ یہاں آ جائیں، یہاں اتھے آ جائیں۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، اس رات کی عظمت اور فضیلت ہر مسلمان مرد اور عورت جانتے ہیں۔ یہ برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، گناہوں کی بخشش والی رات ہے، شب برات ہے۔ اس رات کے اندر میرے آقا نے فرمایا قوموا لیلہا، رات کو قیام کیا کرو، دن کا روزہ رکھا کرو، اور قبرستان میں جا کر مرنے والوں کے لیے دعا کیا۔ اس رات کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ صلح کر لو۔ اس رات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ ساری عبادات کا خلاصہ اپنے مالک و خالق کے ساتھ صلح کر لو۔ تو اسی پر انشاءاللہ میرا بیان ہوگا۔ چند آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 29 سورہ نوح ہے۔ ان کا نام غفار ہے۔ نوح علیہ السلام ان کا نام اس لیے پڑ گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ روتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں ہیں، ان میں کے ایک سورت کا نام اللہ نے سورہ نوح رکھ دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ 72 سے لے کر 82 بندوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ 1300 سال ان کی زندگی ہوئی ہے۔ قوم کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر بارش نہیں ہو رہی، میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بانجھ ہو گئے، ہمارے مالوں کے اندر کمی آ گئی ہے، ہمارے باغات خشک ہو گئے ہیں، نہروں کے اندر پانی ختم ہو گیا۔ اب ذرا ان کو شمار کرو، بارش نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، مال نہیں آ رہا، باغات خشک ہو گئے ہیں، نہروں کے اندر پانی نہیں ہے، تو اس کا حل بتاؤ ہمیں۔ یہ میں نسخہ بتانے لگا، اس کا حل بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلا، میں اپنے استاد سے مشورہ کروں گا۔ کیوں؟
انبیاء کا استاد عرش پر ہوتا ہے، شاگرد فرش پر ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر نہیں بولتا، جب اللہ بلاتا ہے تو نبی بولتا ہے، میں اپنے استاد سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے مشورہ کروں گا، پھر ان چیزوں کا حل آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کال ملائی، یا اللہ کا وفد آیا ہے، شہر کے لوگ آئے ہیں، یہ بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، میرے اللہ اس کا حل بتاؤ۔ میری تقریر 1 گھنٹہ ہوگی، وہ ریکارڈ ہوگی، یہ ہو رہی ہے۔ کسی کا بیان 2 گھنٹے ہوگا، ریکارڈ ہو رہا ہے، کیسٹوں کے اندر ہوگا، یا اور کسی کیمرے کے اندر بیان ریکارڈ ہوگا، گھنٹے کا ہوگا یا 2 گھنٹے کا ہوگا۔ اللہ نے ساری بیماریوں کا حل 2 آیات میں پیغمبر کو عطا کر دیا۔ 2 منٹ کی تقریر، 2 گھنٹے نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 2 منٹ کے بیان کے اندر میرے اللہ نے ساری بیماریوں کا علاج بتا دیا۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات سن لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک آدمی آیا، میرے اندر 4 بیماریاں ہیں۔ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میں ڈاکہ بھی مارتا ہوں، میں بدکاری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ 4 بیماریاں، کوئی لمبا چوڑا نسخہ حضور اس کو بتاتے۔ امام الانبیاء نے جب سنا تو پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ شراب چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ ڈاکہ چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ بدکاری چھوڑ دو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دل کے اندر خیال آیا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ، رات کا وقت ہوا، دل چاہتا ہے کہ میں ڈاکہ ماروں، پھر دل کے اندر خیال آیا کہ پیغمبر سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، صبح اگر پیغمبر نے سوال کر لیا جھوٹ بولنا نہیں، میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ رک گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، دل کہتا ہے میں شراب پی لوں، خیال آیا جھوٹ نہیں بولنا۔ پیغمبر نے اگر صبح پوچھ لیا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرے اوپر حد جاری ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ رات کا کچھ حصہ گزرا، دل کرتا ہے کہ میں بدکاری کروں، پھر دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے پیغمبر سے وعدہ کر رکھا جھوٹ نہیں بولنا، صبح اگر سوال ہو گیا جھوٹ بولنا نہیں ہے، مجھے سنسار کر دیا جائے گا، پتھر مار کر مجھے موت کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ صبح کے وقت پیغمبر کی محفل میں آ رہا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے تو ایک بیماری چھڑائی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے ساری بیماریاں چھڑا دی ہیں۔ ساتھیوں نے بھی کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اللہ کرے جو مجھے ہوا ہے آپ کو بھی ہو جائے۔ پیغمبر سے بڑا طبیب کون ہے؟ بڑا حکیم کون ہے؟ میرے پیغمبر نے
پھڑکتی ہوئی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر کا ایک بیماری سے توبہ کر لو، ساری بیماریوں میں شفا آ جائے گی۔ نوح علیہ السلام کے پاس وفد آیا، او اللہ کے پیغمبر، اتنی مرضیں ہمارے اندر ہیں، اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اللہ سے مشورہ کروں گا۔ مشورہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نو مجمع کو جمع کرو، اعلان کراؤ، منادی کرو تاکہ لوگ جو ہیں سٹیڈیم کے اندر جمع ہو جائیں۔ آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دو کہ زبان تیری ہوگی، خطاب میرا ہوگا۔ زبان تیری، خطاب میرا۔ 2 منٹ کا خطاب، مختصر نسخہ۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تقریر ہے جی، لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ان کو کہہ دو کہ اپنے رب سے صلح کر لے۔ آواز نہیں آئی؟ اپنے رب سے صلح کر لو۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب اللہ سے تم صلح کر لو گے، آسمانوں کے میں دروازے بارش کے لیے کھول دوں گا، بانجھ پن جو آ چکا ہے، تمہارے گھروں کے اندر اولاد بھی آئے گی، خشک باغ جو ہیں وہ بھی تر و تازہ ہو جائیں گے، اور نہروں کے اندر بھی پانی جاری اور ساری ہو جائے گا۔ نسخہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، یہ رات صلح والی ہے۔ میں ادھر ادھر بھاگتا رہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا کہ میرے ساتھ میرے بندے صلح کر لیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں ایک صلح کی برکت سے سارا کچھ عطا کر دوں گا۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے جگ سارا اسی کا ہو جاتا ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، الیاسا میرے ولوے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بر و بر ارض و سما ماء و شما کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے۔ زبیر صاحب تسی بھی سبحان اللہ کہہ دے۔ اللہ سے صلح کر لو، کیا ہے؟ یہی پیغام انبیاء کا ہے، اللہ سے یہی پیغام انبیاء کا ہے، اللہ سے صلح کر لو۔ یہی پیغام ہے اولیاء کا، اللہ سے صلح کر لو۔ یہی پیغام ہے علماء کا، قراء کا، ولیوں کا، نیک بندوں کا، جماعت والوں کا، رائے ونڈ والوں کا، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ہم نے گناہوں سے کبھی کنارہ نہ کیا، کہو اللہ۔ ہم نے گناہوں سے کبھی کنارہ نہ کیا، دل آزردہ کبھی تو نے ہمارا نہ کیا۔ ہم نے بہت کی جہنم
جہنم کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ رحمت کہتی ہے صلح کر لو، یہ رات میں نے اس لیے دی ہے میرے ساتھ صلح کر لو۔ مولانا آگے تشریف لے آئے سر، اپنے چوہان صاحب ایتھے آ جاؤ، تسی تازہ رائے پنڈ چو آئے ہو، ذرا ایتھے آ جاؤ، بس توجہ ہے میری طرف ذرا۔ اللہ سے صلح کر لو، کیا کرنی ہے؟ پھر کہو یا اللہ ہماری توبہ، پھر کہو یا اللہ ہماری، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے صلح کر لو۔ جب ہم صلح کر لیں گے، اور مشکل بھی کوئی نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ درم لے آؤ، دینار لے آؤ، پاؤنڈ لے آؤ، ڈالر لاؤ پھر میں صلح کروں گا۔ وہ کہتا ہے ایک سجدہ کر لیں، اس پہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ ابھی تو سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ جماعت والوں ذرا میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ، بڑے دروازے کے پاس۔ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں اور شفیق بھائی کو کرسی چاہیے؟ چلو شفیق صاحب کرسی آئے آگے، آگے ہے، چلو ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ توجہ میری طرف ذرا۔ تو اللہ سے صلح کر لو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں صلح مشکل نہیں ہے، والد سے مشکل ہے، بھائی سے مشکل ہے، داماد سے مشکل ہے، نہیں سمجھ؟ محلے کے چودھری سے صلح کرنا بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ کے ساتھ صلح کرنا بہت آسان ہے۔ وہ اللہ ہے نا، وہ کہتا ہے میں رحمان بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں۔ میں صلح کی ایک بات بتانے لگا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے 2 سال کا بچھڑا ہوا بچہ گم ہو گیا، اغوا ہو گیا، لوگ اٹھا کر لے گئے۔ 2 سال گزر گئے، ماں باپ نے ریڈیو پر دیا، ٹی وی پر دیا، اخبارات میں دیا، درباروں کے اندر تلاش کیا، رشتہ داروں میں تلاش کیا، نہیں ملا۔ تھک ہار کر گھر کے اندر بیٹھ گئے، رو رو کر بینائی بھی جواب دے گئی، حلق کے نیچے لقمہ نہیں اترتا، رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا۔ بھائی بہن کی طرف دیکھ کر رو رہا ہے، باپ بیٹوں کی طرف دیکھ کر روتا ہے، بیوی خامد کو دیکھ کر روتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن یہ سوچو کہ یعقوب پیغمبر کا کیا حال ہوگا جس کا بچہ 40 سال تک اس سے جدا رہا، اور تکلیف بھی اپنوں سے پہنچی ہے، نہیں سمجھا؟ غیر نہیں ہے، بھائی ہیں، بھائی تھے جن کی وجہ سے یوسف اور ابے کو تکلیف پہنچی۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ باپ کا فرما بردار بادشاہ بنتا ہے، اور باپ کی بے ادبی کرنے والا منگتا بنتا ہے۔ حاجی صاحب میری بات ذرا غور سے سن لو، عبد المنان بھائی، ماں باپ کی خدمت کرنے والا کیا بنتا ہے؟ اور ماں باپ کی بے ادبی کرنے والا منگتا بنتا ہے، فقیر بنتا ہے، صدقہ خیرات مانگتا ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، اہل علم توجہ کریں۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ پارہ نمبر 13۔ بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، اور مصر کے بادشاہ سے کہا کھوٹے سکے لائے ہیں، وہ بھی تھوڑے ہیں،
غلہ پورا دینا، گندم پوری دینا، کھوٹے سکے لے کر آئے وہ بھی تھوڑے ہیں، پیسوں کو نہ دیکھنا کہ تھوڑے ہیں۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اپنے بچوں پر صدقہ خیرات ہمیں دے دینا۔ یہ کون ہے میں بتا، یہ وہی ہیں جو باپ کی محفل سے لے جانے والے، یہ وہی ہیں جو یوسف کے ہاتھ باندھنے والے، یہ وہی ہیں جو رسی کاٹ رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو تھپڑ مار رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو چند کھوٹے سکوں کے عوض بھائی کو بیچ رہے ہیں۔ پھر وہ قید میں جاتا ہے، قید میں زندگی گزارتا ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اللہ اس کو قید سے نکال کر مصر کا بادشاہ بناتا ہے۔ اور مارنے والے صدقہ خیرات مانگ، آشیاں پھول کی ٹہنی پہ بنانے والوں، پھر سن لو، آشیاں پھول کی ٹہنی پہ بنانے والوں، گل کے غنچے بھی کبھی آگ لگا دیتے ہیں۔ انقلاب زمانہ کبھی ایسا بھی آتا ہے جس کو تھپڑ لگ رہے ہیں وہ شہزادہ کنویں میں گر رہا ہے اور مارنے والے اس کے دربار میں صدقہ خیرات مانگ رہے ہیں۔ اگر میں اگلی بات سناؤں تو پھر دیر ہو جائے گی، میں نے جلدی اس کو ختم کرنا ہے۔ کہنے لگے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، صدقہ خیرات ہی دے دے۔ تو جب اتنی لجاجت دیکھی، اتنی عاجزی دیکھی، اتنا مسکین، تو یوسف کہنے لگے تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، اس کو تم جانتے ہو، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ کرنے والے تو یہی تھے۔ قال لقد علمت، تم جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ سمجھ تو گئے، تو تھوڑا سا ہاتھ ظاہر ہوا نا، تھوڑا سا، 7 سال کے تھے جب جدا ہوئے، اب 40 اور لگا لو، تھوڑا سا یوسف کا ہاتھ ظاہر ہوا، ابے کا خط پڑا۔ وہ پتہ ہے خط کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا، وہ مصر کے بادشاہ، ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں، یہ نبیوں کی اولاد ہے، ہم چور نہیں ہیں، ہمارے امتحان بڑے ہوئے ہیں، ابراہیم کا بھی امتحان ہوا، اسماعیل کا بھی امتحان ہوا۔ خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابے کا خط پڑھا۔ اب تو ابے کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں نوجوان، کتنی بے عزتی کرتے ہیں۔ والد کا خط پڑھا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساتھ ہی بھائی کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ بہت ادھر دیکھو، یہ ہاتھ تھوڑا سا ظاہر، تو یوسف تو نہیں ہے۔ وہ آنسو بھی دیکھے، تو یوسف تو نہیں ہے۔ اب چھپانا زیادہ اچھا نہ لگا۔ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ نے احسان کر دیا۔ قد من اللہ علینا، ہمارے اوپر ہمارے رب نے احسان کر دیا ہے، ہم نے صبر کیا تھا، اس صبر کا اللہ نے اجر ہے۔ اگلی بات سنا دوں؟ بولو سارے۔ تو جب کہہ دیا میں یوسف ہوں، تو پھر کہنے لگے بھائی جان، تیرا ابا تو رو رو کر اس کی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہاں سے بات چلی تھی نا، ابا کی حالت یہ ہے کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی، چلتا ہے تو دیوار کے ساتھ اس کا سر جا کر لگتا ہے، پھر کہتا ہے وہ حُزِّی اِلَیْکِ بِجِزْعٍ، پھر کہتا ہے یا اللہ میں صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں،
اللہ کو ترس آ گیا اور رابطہ قائم ہو گیا۔ او بھائی والد کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ بینائی ختم ہو گئی۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا کرتا لے جاؤ، لے جانے کے بعد والد کی آنکھوں کے ساتھ لگانا، تمہارا کام ہوگا، بینائی کو لوٹا دینا میرے اللہ کا کام ہوگا۔ جب کرتا اتارنے لگے نا تو جس نے جھوٹا کرتا دیا تھا وہ کہنے لگا پھر سچا بھی مجھے ہی دے دے تاکہ اس گناہ کی کوئی تسلی تشفی ہو جائے، سچا کرتا مجھے۔ اب 250 میل کا فاصلہ ہے، کتنا؟ ادھر کرتا اترا، ادھر بابا جی نے پوتے دوتے نواسے رشتہ دار قبیلے والے جمع کر لیے اور جمع کر کے کہنے لگے اگر یہ نہ کہو کہ ابا پاگل ہو گیا ہے، بابا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے آج یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا عقیدہ بناؤ، نہ بتائے تو 3 میل کنویں میں پڑا ہے، نہیں بتایا، اور جب بتانے پر آیا ہے تو 250 میل سے کرتا چلتا ہے، اس کی خوشبوئیں یعقوب تک پہنچ جاتی ہیں۔ چلو جی کرتا آیا، لگا تو بینائی واپس آ گئی، ابا جی معاف کر دو، بہت بڑی غلطی کی ہے، معافی دے دو۔ آپ نے فرمایا سوف استغفر لکم، میں انتظار کر رہا ہوں، پھر میں معافی دوں گا۔ تو پیغمبر شب جمعہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ میں اور آپ کیا جانے شب جمعہ کیا ہوتا ہے؟ شب جمعہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے کہا سوف استغفر لکم ربی، انتظار کرو۔ شب جمعہ کا پیغمبر انتظار کر رہا تھا۔ کرتا لانے والے بیٹے سے کہا بیٹا میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں کچھ انعام دوں، خوشی کے وقت انعام دینا چاہیے، لیکن پیغمبر یعقوب کے گھر میں آج 7 دن گزر چکے ہیں، چولہے میں آگ نہیں جلی ہے۔ اچھا میں تمہیں محروم نہیں کرتا بیٹا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا ان پر سکرات موت آسان کر دو۔ علماء نے لکھا ہے روپے پیسے سے یہ دعا باپ کی بہتر تھی جو کی ہے، ان پہ سکرات موت بولو یا اللہ اس پورے مجمع پر بھی جب وقت آئے تو سکرات موت آسان کر۔ اللہ سے صلح کرنا کوئی مشکل نہیں، اس پر بات نکلی تھی۔ 2 سال کا بچھڑا ہوا بچہ، بڑا تلاش کیا، تھک ہار کر گھر کے اندر بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں مر گیا ہے، کہاں گیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچانک وہ بچہ گھر کے اندر آ جائے، ماں باپ اس کے آنے پہ اتنا راضی نہیں ہوتے جتنا اللہ صلح کرنے والوں سے راضی ہوتا۔ آج صلح کرنی ہے نا، بولو کر کے توڑ نہ دینا، پھر نہ اس کو ناراض کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے صلح کر لو، آ جاؤ۔ کیوں؟ صلح کرنے کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مفتی صاحب میری صلح کرا دو، نہیں، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دن کے اجالے میں آنے کی ضرورت نہیں، مجمع عام میں آنے کی ضرورت نہیں، رات کی تنہائی میں وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے سر سجدے میں رکھ کر کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، ابھی تو سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا میں اس سے پہلے تیری خطاؤں پہ قلم پھیر دوں گا۔ سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا، سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا،
مگر لازم ہے کہ پہلے ہو تیرے دل میں طلب پیدا، نہ گھبرا کفر کی ظلمت سے اے نور کے طالب، وہی پیدا کرے گا دن بھی کی ہے جس نے شب پیدا۔ ساری بیماریوں کا علاج، ساری پریشانیوں کا علاج۔ آپ کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے، کاروبار نہیں ہے، ملیں بند ہو رہی، فیکٹری بند ہو رہی ہے، منڈی والے کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں، مل والے کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں، ملازم جو ہیں ان کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی، تو سب پریشان ہیں۔ ہم سب کی پریشانیوں کا علاج مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے صلح کرنا۔ میں لگا ہوں ایک جملہ کہنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بارش نہیں ہو رہی، قحط ہو گیا، بیماریاں پھیل گئی، پھوڑے پھنسی نکلنے شروع ہو گئے، درخت بھی خشک ہونے شروع ہو گئے۔ یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ساری قوم کو میدان میں نکالو اور دھوپ میں کھڑے ہونا ہے۔ کہاں؟ ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر صلح نہیں کرتے، ٹھنڈے کمرے میں صلح نہیں کرتے، مکھن کھا کے صلح نہیں کرتے، پروٹھے کھا کے صلح نہیں کرتے۔ مالک نے فرمایا میری طرف دیکھ، دھوپ میں لے جاؤ ان کو۔ جب ساری قوم نکلی باہر، یا اللہ بارش، یا اللہ بارش، مجمع میں ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جو منحوس بھی ہے، بدبخت بھی ہے، کئی سالوں سے بغاوت کر رہا ہے۔ نکالو اس کو، ایک سائیڈ پہ کرو، ادھر کر دو، اس مجمع سے نکالو، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے بیماری آ گئی ہے۔ جب یہ اعلان ہوا وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں۔ توجہ رکھنا ذرا، وہ بدبخت تو میں ہوں جو کئی سالوں سے اللہ کو ستا رہا ہوں۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے ککھ نہیں میرے پلے۔ سبحان اللہ تے کہو، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے ککھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیریاں رحمتاں والے تے پھر بلے ہی بلے۔ دھوپ میں اٹھاؤ، سمجھ گیا میں ہوں، میں ہوں، میں اگر ایک طرف ہوا تو لوگ پتھر ماریں گے، لوگ منہ پہ تھوکیں گے، شہر میں چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑنا ہی پڑنا، اتنے بڑے مجمع میں کہا اس کو نکالو، میں تو تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ کھڑے کھڑے ہی اللہ سے صلح کرنے لگا، کہنے لگا یا اللہ تو ستار العیوب ہے، پہلے بھی تو نے میرے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں، آج بھی ڈال دے۔ تو غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، میں تیرے ساتھ صلح کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے اللہ آئندہ کے لیے میں کوئی کام نہیں کروں گا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ پتھر ماریں گے، شہر سے نکال دیں گے۔ جے یا اللہ نہ کسی کا شعر بھائی ہے، نہ میں سونی نہ گن پلے، بادام تو سارے آپ کھا جاتے ہیں، مولوی کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ کہو۔ نہ میں سونی نہ گن پلے تے میں سائیں نو کیویں مناواں،
چارے پلے کچڑاں لتھڑے میں کیڑا پلا مل مل دھواں صابن تھوڑا میل گھنیری تے میں بے پتن تے رواں یار فریدا کچھ وس نہ چلدا تے میں انجواں دے ہار پرواں یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کر لی بارش آ گئی داتری نو ایک پاسے دندے تے بندے ہیں نا کہنے لگے موسیٰ پھر غلط بیانی کی تھی نا تو وہ بندہ نکلیا نہیں تے بارش پھر آ گئی نہیں سمجھے تو اللہ نے کیا سی بندہ کاٹ باہر وہ نکلا ہی نہیں ہے تو بارش تو آ گئی آپ نے غلط بیانی کی ہے فرمایا تم نہیں جانتے میں اس کی حکمتیں جانتا ہوں میں اس کی سخاوت کو بھی جانتا ہوں اس کی رحمت کو بھی جانتا ہوں اس کے فضل کو بھی جانتا ہوں چھوڑو اینا گلہ نو اینا گلہ چنا پڑھو تو اپنی نبیڑ تینو ہورا نال کی تو اپنی نبیڑ تینو ہورا نال کی تو اپنی گٹھڑی سنبھال تینو چورا نال کی زبیر صاحب پھر ایویں پھولا پھالی لائی جانے بھئی تو غلط بیانی کی ہے بندہ اٹھا نہیں بارش آ گئی وہ تو انو بارش دی لوڑ سی آ گئی بس قوم نہیں نا مندی قوم آپ کو بارش کی ضرورت تھی بارش آ گئی یہ قرید کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ غلط بیانی ہوئی ہے پیغمبر ساری زندگی گزر جائے کبھی غلط بیانی نہیں کرتا سامنے ایک ٹکڑا لگانے لگا ہوں ذرا حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے دو قیدی آ گئے آ کر کہنے لگے تو اللہ کا نیک بندہ ہے ہمیں خواب آیا ہے اس خواب کی تعبیر دے دو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خواب بیان کرو ان میں سے ایک کہنے لگا مجھے خواب آیا میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور کوے آ کر اٹھا کر کھا رہے ہیں دوسرے سے فرمایا تمہیں کیا خواب آیا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور نچوڑ کر میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں بولو تو صحیح تعبیر دے دو اچھا پھر یہاں ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ خواب آئے ہر بندے کے سامنے مت بیان کیا کرو اور بھی دستا ہوں جو پھر اس کی زبان سے نکلا وہ تعبیر ہو جائے گی پھر روتے رہو گے ساری زندگی یا تو کسی عالم دین کو بتاؤ یا خواب کی تعبیر کا جو ملکہ رکھتا ہے اس کو بتاؤ یا کسی ہمدرد دوست کو بتاؤ ہر آدمی کے سامنے خواب مت بیان کیا کرو اب میں خوابوں پہ چلوں تو پھر پورا وقت گزر جائے گا بس میں نے اشارہ دے دیا ہے خواب مت بیان کرو اگر برا خواب آتا ہے آپ کروٹ بدلیں 3 دفعہ تھوک کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کور کا اپنی کروٹ تبدیل کر لیں وہ گندا خواب برا خواب کبھی نقصان نہیں دے گا اور جس کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں برے آتے ہیں سانپ آتا ہے بچھو آتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اپنی انگلی کے ساتھ دل کے اوپر لکھے حضرت عمر بات چھوٹی ہو جائے گی پھر سبحان اللہ پھر کبھی شیطان نہیں آئے گا انہوں نے کہا میں خواب آیا ہے روٹیاں ہیں کوے اٹھا رہے ہیں نچوڑ رہا ہوں بادشاہ کو ملا فرمایا بیٹھ جاؤ بٹھایا تھوڑی سی تقریر اللہ کی توحید پر سنائی اور ایک جملہ کہا جیل کے کھانا آنے سے پہلے میں خواب کی تعبیر دے دوں گا اور یہ یاد رکھنا اللہ محفوظ فرمائے اللہ بچائے ترکی کا طیارہ لیٹ ہو جاتا ہے جیل کی روٹی لیٹ نہیں ہوتی پی آئی اے کا طیارہ رانا صاحب لیٹ ہو سکتا ہے جیل کی روٹی
تو پیغمبر کی زبان سے نکلا روٹی آنے سے پہلے میں خواب کی تعبیر دے، لیکن اس سے پہلے ذرا میں اللہ کی توحید سنانا چاہتا ہوں۔ وہ سنایا، سنانے کے بعد فرمانے لگے جس کے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور کوے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تختہ دار پہ چڑھ جائے گا۔ جو انگور نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہے وہ بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ فوراً کہنے لگے اسی تو جھوٹ بولے ہیں جی، سانو تو خواب آیا ہی کوئی نہیں۔ تو پیغمبر کی زبان سے کیا نکلا؟ وہ جو قوم نے کہا تھا نا بندہ اٹھا نہیں ہے، غلط بیانی کر رہے ہو، تو پیغمبر نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، پیغمبر کی زبان سے جو نکل چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جھوٹ بولا یہ سچ بولا ہے، میں نے تو تعبیر دے دی ہے۔ ایک پھانسی لگ گیا تھا، دوسرا ساقی بن گیا تھا۔ کہنے لگے یوں حضرت موسیٰ تم جھوٹ بولتے ہو، بندہ اٹھا نہیں ہے، بارش بھی آ گئی۔ پھر میں تمہیں کہتا ہوں یہ مت شیشیاں کھولو، تو اپنی نبیڑ تینوں ہورا نال کی، تو اپنی گٹھڑی سنبھال تینوں، جب تمہیں بارش کی ضرورت تھی بارش آ گئی، بس چھوڑو جان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ چلو بارش آ گئی ہے، وہ بندہ تو مجھے دکھا دے، بولو بولو، وہ بندہ تو مجھے دکھا جو کون تھا۔ اللہ نے فرمایا جب لڑائی تھی اس وقت نہیں بتایا، اب تو رسائی ہے، اس نے میرے ساتھ سلو کر لیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں رحمان بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں۔ دیکھو کسی کے دروازے پہ جاؤ نا، ایک دفعہ کچھ دے گا، دوسری دفعہ دے گا، تیسری دفعہ دے کہے گا یار تینوں میرا ہی بوا لبا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے دروازے پہ نہیں آتا میں ناراض ہوتا ہوں، میں ناراض ہو جاتا ہوں کہ میرے خزانے میں کون سی کمی ہے، دائیں بائیں کیوں جاتا ہے، میرے دروازے پہ آ۔ میں نہ آنے والوں سے ناراض ہوتا ہوں، آنے والوں سے میں ناراض نہیں ہوتا۔ صبح مانگ تیری مرضی، شام مانگ تیری مرضی، تنگ دستی کے عالم میں جب میں گھبراتا ہوں، مزہ نہیں آ رہا، تنگ دستی کے عالم میں جب میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ مالک فرماتے ہیں آ جا میرے دروازے پر، سلو کر لے۔ کیا کرنی؟ اور آج کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ عمر جٹ صاحب آپ چھپ کے بیٹھے لیکن مجھے نظر آ رہے ہیں، آج اللہ سے سلو کرنی ہے، کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات سن لیں، اپنے الیاس صاحب، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ جب شام کو گھر آتا نا، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، کوئی سر کو تیل لگاتا، کوئی تلیوں کو تیل لگاتے۔ شام کو جب گھر آتا ہے، بیوی خدمت کرتی ہے، بچیاں خدمت کرتی ہیں، بچے بھی خدمت کرتے ہیں، کوئی سر کو تیل لگا رہا ہے،
کوئی تلیوں کو لگا رہا ہے، کوئی پنڈلیوں کو لگا رہا ہے، کوئی مٹھی چاپی کر رہا ہے۔ آپ کے بھی کرتے ہیں؟ بولو حاجی صاحب، وہ تو پوچھتے ہی نہیں بابے نو سارا دن کتوں پھر کے آ گیا ساڈے لے، وہ تو اپنی مستی میں مست ہیں۔ میں مست جوانی آئی، دریا میں طغیانی آئی، سندر صورت جب دیکھی کوئی، عقل و خرد کی پونجی کھوئی۔ اس کو بابے کا کیا پتا۔ نیو خان بس پہ کبھی بیٹھے ہو؟ منٹھار راستے میں بند ہو جائے، 50 سواریاں بیٹھی ہیں، 5 نکل کر اس کو دھکا لگا رہے ہیں، 45 اس کے اندر بیٹھی ہیں۔ دھکا لگانے والوں کے تو پھیپھڑے کمزور ہو جائیں گے، سانس چڑھ جائے گا نا۔ بولو، تو گھر کے سارے نظام کو سارے ہی دھکا لائیں گے تو کچھ برکت ہوگی۔ 1-2 تے سٹو گے تو پھر وہ پھیپھڑے ہی کمزور ہو رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئے؟ نوجوان تو آج کل یا دسترخوان ہے یا بسترخوان ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ جاؤ برطانیہ میں جاتا ہوں، اللہ کی قسم گھر کا ہر فرد جو ہے کام پہ لگا ہوا ہے، بچی بھی کام پہ جا رہی، خامد بھی جا رہا ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، کوئی کسی پر وہاں بوجھ نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام پہ جا رہے ہیں۔ اور ایتھے ایک کمان آنا ہے تے 10 کھان آنا ہے، اور کھا کے بھی پھر اکھاں بھی کھاندے ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب سنا کوئی تیل لگا رہا ہے، کوئی مٹھی چاپی کر رہا ہے، پہاڑ کے اولے میں بیٹھا تھا، پہاڑ کے دامن تو بیٹھا بیٹھا کہنے لگا، یا اللہ میری تو بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے پوتے بھی نے، میرے دوتے بھی نے، تو انہیں چیزاں تو پاک ہیں، نہ تیری بیوی، نہ تیرے بچے، نہ تیرے دوتے، نہ پوتے، تو ساری کائنات دا نظام چلانا ہے، تو ہی تو تھک جاندہ ہوئے گا۔ اپنی میں لگا ہوا ہے۔ میں شام کو جب تھکا ہوا آتا ہوں، بیوی بچے پوتے پوتیاں میری خدمت کرتے ہیں، تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں، تو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، آخر تو بھی تو تھک جاتا ہوگا۔ یا اللہ کبھی تو میرے پاس آئے، میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، میں تیری تلیوں میں تیل لگاؤں، میں پنڈلیوں میں تیل لگاؤں، کبھی بازو دباؤں، کبھی سر دباؤں۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ جلالی تھے، ہاتھ میں سوٹا بھی ہوندا سیگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خبردار، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ پاک ہے؟ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ وہ رک گئے، وہ گلہ کر رہے تھے، رک گئے۔ آواز آئی، میرا پیغمبر تو جوڑنے کے لیے آیا ہے یا توڑنے کے لیے آیا ہے؟ وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، کرنے دیتا، تو نے تار ہی توڑ دی ہے۔ وہ میرے ساتھ اس کا واسطہ ٹیلی فون میرے نال ہوتا مل گیا سی، وہ کر رہے سی جو کرتا ہے۔ تو مجھے بتا تو توڑنے کے لیے آیا ہے یا جوڑنے کے لیے آیا ہے؟ پیغمبر دیکھتا ہے دائیں بائیں، آخر کہنے لگا، بابا جی تو جانتے تیرا رب جانے۔ میں ایویں انوال ہو گیا، میں تو جان تیرا خدا جانے، تو بھی تو تھک جاتا ہوگا۔ خدا موجود گلشن میں، خدا ہی ہے ویرانوں میں۔ صحن والے بھی کہیں سبحان اللہ۔ خدا موجود گلشن میں، خدا ہی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کا چرچا زمینوں آسمانوں میں۔ آواز نہیں آ رہی۔ اسی کے نام کا چرچا زمینوں آسمانوں میں، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے۔ وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک
شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں۔ گداؤں کو شہنشاہ، گداؤں کو شہنشاہ، یتیموں کو نبی کر دے۔ گداؤں کو شہنشاہ، یتیموں کو نبی کر دے۔ کمی آتی نہیں میرے مالک کے خزانوں میں۔ 2 گھنٹے میں اور کرنا بھی میرے ہاتھ چڑھ گیا۔ حاجی شاہد ادھر دیکھتا ہے گھڑی کی طرف، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کیڑے آئے نے، آج میں معافی والی قلم چلانی چلا۔ 40 سال گزر گئے یا صنم یا صنم، حضرت تھانوی نے لکھا یا صنم، پکار رہا پتھر کو، زبان نے غوطہ کہا یا صمد۔ اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا کام ہے؟ صحیح ہو کے بیٹھ، کیا کام ہے میرا بندہ؟ ایک دفعہ پکارو 10 جواب آتے۔ کیا کام ہے میرا بندہ؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ بھول کر کہہ بیٹھا ہے۔ مالک فرماتے ہیں اگر اس نے بھول کر کہا ہے میں جواب نہ دیتا، صنم اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا؟ وہ عبدیت سے نکل گیا تھا، میں تو ربوبیت سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے مجھے بھول کر کہا، میں تب بھی جواب دے رہا ہوں۔ نمبر 2، صنم کو ہوش میں پکارو جواب نہیں دیتا، صمد کو بے ہوشی میں پکارو تب بھی جواب دے دیتا ہے۔ 2 باتیں سنو پھر میں دعا کراتا ہوں، کہو انشاءاللہ۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نیک آدمی ہے، یہ بادشاہ تھا، مادہ پرست تھا، دنیا دار تھا، لیکن انقلاب ایک بات پہ آ گیا۔ اچھا جب انقلاب آتا ہے نا تو لائبریریوں کی ضرورت نہیں ہے، 100 کتابوں کی ضرورت نہیں، دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت سے بھی بندے کے دل میں انقلاب آ جاتا ہے، دوسرے لفظیں تبدیلی آ جاتی۔ جب اللہ چاہے تو دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت پر بھی بندہ بدل جاتا ہے، نہ بدلے تو لائبریری میں نہیں بدلتا۔ ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ بادشاہ ہے، مادہ پرست ہے، دنیا دار ہے، نواب ہے۔ نوکرانی سے کہنے لگا میرا بستر سیٹ کرو، ذرا سیٹ کرو میرا باتھ روم، ڈرائنگ روم، میرا بستر۔ ادھر گئی، اس نے بستر کو جب صحیح کیا، سارا دن کی تھکی ہوئی کبھی تلاوت کرتی ہے، کبھی درود پڑھتی ہے، کبھی گھر کے کام کرتی ہے، تھکی ہوئی تھی۔ بستر کو جب اس نے سیٹ کیا، ٹھیک کیا، تو اس کے بستر پر سو گئی، نیند میں کھو گئی، سو گئی نیند میں کھو گئی، تھکی ہوئی تھی بیچاری۔ پھر سنگریزوں پہ سونے والی نرم گرم بستر دیکھا بادشاہ کا، سو گئے۔ 5 منٹ گزر گیا، واپس نہیں آئے۔ اندر گیا، ہاتھ میں کوڑا تھا، سوئی ہوئی کے اوپر مارا جا کر۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حیا نہیں آتا تمہیں؟ پتہ نہیں ہے کس کا بستر تھا؟ اس کی کوڑا لگا تو رو پڑی، اوپر دیکھ کر مسکرا پڑی۔ اب انقلاب آ رہا ہے، اب انقلاب آ رہا ہے۔ ایک ہی جملے میں اس کی طرف دیکھا تو رو رہی ہے، آسمانوں کی طرف دیکھا تو مسکرا رہی ہے۔ دماغ چکرا گیا، روتی کیوں ہے؟ تکلیف ہوئی ہے تو رو رہی، مسکرائی کیوں ہے؟ اس نے کہا بتاؤں اور مار کھاؤں؟ مار کھاؤں بتا کر؟ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں مارتا۔
اس نے کہا مسکرائی، اس لیے ہوں جو تیرے بستر پر 5 منٹ سویا اس کو 5 کوڑے لگے ہیں، جو ساری زندگی شراب پی کے سوتا رہا ہے اس کا کیا حال ہونے والا ہے۔ بس یہ ایک جملہ تھا، انقلاب آ گیا، دل بدل گیا۔ صبح ہوئی، تاج اتارا، وزراء کو کہنے لگا یہ تاج ہے، یہ تخت ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے تو رات پتہ چلا ہے کہ میں کون ہوں، وہ کون ہے۔ سنبھالو بھائی۔ اور پھر یہی ہے ابراہیم بن آدم جو دریا کے کنارے بیٹھ کر سوئی لے کر گودڑی سی رہا تھا، تو وزراء ہے کہنے لگے وہ سلطنت اچھی نہیں تھی جو چھوڑ کر دریا کے کنارے پہ فقیر بن کر بیٹھے ہو۔ فرمانے لگے وہ کوئی سلطنت نہیں ہے، یہ بڑی سلطنت ہے جو مسلح بچھا کے کنارے پہ بیٹھا ہوں، یہ لوہے کی سوئی ہے، میں ڈالنے لگا ہوں۔ ایسے کر کے دریا میں پھینکی اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی واپس کرو، زبیر صاحب میری سوئی واپس کرو۔ ہزاروں نہیں لاکھوں مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر باہر کھڑی ہیں۔ فرمایا میری لوہے کی سوئی دو، وہ لاؤ جو میری ہے۔ تو ان سے کہا وہ آنے والوں بتاؤ وہ سلطنت اچھی ہے یا یہ سلطنت؟ اللہ سے جب بندہ صلح کر لیتا ہے تو پھر ایسی سلطنتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ مالک فرماتی رات تیری زندگی میں شب برات آ گئی ہے، تو نے کرنا کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں ایک نسخہ بتانے لگا ہوں۔ سیدنا حضرت امام حسین، بولو، حضرت امیر معاویہ ان کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو حضرت امام حسین کا جو غلام تھا نا، اس نے کہا حضرت میرے اولاد نہیں ہے، میرے کوئی مجھے وظیفہ بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ کیا کہا؟ اس نے استغفار شروع کیا، ایک بیٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10 بیٹے ہو گئے۔ کتنے؟ تجھے کہتے 2 ہی کافی نہیں، 10 بیٹے ہو گئے۔ خادم سے پوچھنے لگے کہاں سے نسخہ لیا؟ اور جی وہ آپ کو ملنے کے لیے حضرت امیر معاویہ آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ تو جب ملنے کے لیے آئے تو امام حسین نے سوال کیا جی یہ نسخہ کہاں سے آپ نے نکالا؟ تو فرمانے لگے میں نے سورہ نوح سے نکالا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کہتے ہیں استغفار کرو تو کیا دوں گا؟ بارش بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، بچے بھی دوں گا، باغات کو بھی ہرا بھرا کروں گا، نہروں میں پانی بھی جاری کر دوں گا۔ نسخہ چھوٹا سا ہے، استغفار کرو۔ کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ الذی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ روزانہ پڑھتے تھے، کیا ضرورت تھی ان کو پڑھنے؟ اللہ کہتے ہیں فسبح بحمد ربک، میرے پیغمبر استغفار کرو۔ پیغمبر کا تو گناہ کوئی نہیں، پھر استغفار کیا؟ وہ پیغمبر کا استغفار قیامت تک کلمہ پڑھنے والے امتیوں کے لیے ہے۔ عذاب حضور نے، اللہ فرماتے ہیں جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نہیں کروں گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ بھی ان میں موجود ہیں اور عذاب کروں؟ میری رحمت گوارا نہیں کرتے۔ امتیوں کو سبق دیا، میں جا رہا ہوں، اگر بچنا ہے نا استغفار کرتے رہنا، اس کی وجہ سے بچ جاؤ گے۔ تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کریں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سخی پیغمبر ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے جلالی پیغمبر ہیں۔
اور اتنے بڑے سخی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کھانا نہیں کھاتے جب تک گھر میں مہمان نہیں آ جاتا۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک وہ چلا نہیں جاتا۔ اتنے فرق، کئی دن گزر گئے مہمان نہ آیا، باہر نکلے، بابا جی نظر آئے، عمر رسیدہ، کمر کبیدہ، لاٹھی ہاتھ میں ہے، آہستہ سے، بابا جی کھانا کھاؤ گے؟ جی کھاؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ لائے، گھر میں بٹھایا، ہاتھ دھلائے، دسترخوان پہ کھانا سجایا۔ بابا جی بسم اللہ پڑھو۔ الرحمن، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا نام؟ رحمان کون ہے؟ رحیم کون ہے؟ میں تو آگ کو پوجنے والا۔ تم 2 روٹیاں کھلا کر میرا عقیدہ چھیننا چاہتے ہو؟ نہیں پتہ چلا آپ کو، عقیدہ چھوڑ دو، میرے رب کا نام نہیں لیتے، نکل جاؤ یہاں سے۔ لاٹھی ہاتھ میں تھی، نکل جاؤ، بڑے جلال میں آ کر کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا جا رہا ہوں، جا رہا ہوں، میں نہیں جانتا رحمان کون ہے۔ ابھی 10 قدم یا 15 قدم باہر گئے تھے، آسمانوں سے آواز آئی، میرے خلیل جی۔ فرمایا اس کی عمر 400 سال ہے، میں نے تو آج تک اس کا ناشتہ نہیں بند کیا، تینوں ایک ٹائم دی دے تو دسترخوان پہ بجاتا ہے۔ اس کو بلا کے لاؤ۔ حاجی ایوب صاحب کیا کہا؟ واپس لاؤ۔ خلیل گئے، منتیں سماجتیں کر کے اس کو واپس لائے، اس کا ہاتھ بھی یہاں رکھا، لاٹھی پکڑی، آہستہ آہستہ اس کو لا کر کہنے لگے بابا جی کھانا کھا لو، تہاڈی بڑی مہربانی۔ انہوں نے کہا پہلے تے مارن تک جاندا سی، پہلا تے ڈنڈا کٹ کے کھلو گیا سی، دھکے دے کے مینوں باہر کڈیا۔ انہوں نے کہا جے دے لئی کڈیا سی وہی ناراض ہو گیا۔ انہوں نے میں ہی بدبخت تھا نا، جس نے میرا ناشتہ بند نہیں کیا، میں ہی بھولا رہا۔ اللہ کے نبی کھانا بعد میں کھلانا، پہلے کلمہ پڑھو، پہلے میری رب نال صلح کرا دے۔ کیا کہا؟ میری صلح کرا دو۔ آخری بات سنیں بھائی، شیخ جمال الدین نام ہے، یاد رکھنا، شیخ رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے ولی ہیں، بہت بڑا علم ان کے پاس تھا۔ شیخ جمال الدین رحمہ اللہ ان کا نام ہے۔ ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، سر پہ پگڑی ہوتی تھی۔ تو اللہ کی قدرت یہ بنی کہ سیر کرنے کے لیے باہر نکلے تو جنگل کے اندر شہزادہ تیمور لنگ ہے، تیمور لنگ، وہ شکار کے لیے اس نے جال لگایا تھا کہ ہرن میں نے پکڑنا ہے۔ اللہ والا بھی وہاں چلا گیا اور سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ سورہ یاسین جب ختم ہوئی تو آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی شروع کر دی۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ حضرت جمال الدین رحمہ اللہ جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو وہ ہرن دوڑ گیا، ہرن آواز بلند آواز کی تو وہ پھنسنے لگا تو وہ دوڑ گیا۔ شہزادے کو غصہ چڑھا، نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر کہنے لگا اج جمال الدین تو بہتر ہے یا تجھ سے میرا کتا بہتر ہے؟ نشہ ہوتا ہے نا اقتدار کا، بولو، کرسی کا بڑا نشہ ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے یا تجھ سے میرا کتا بہتر ہے؟ غصہ نہیں کیا، فرمانے لگے موت کے وقت آنا، اگر بوقت موت کلمہ نصیب ہو گیا تو میں تجھ سے بہتر ہوں، اگر مرتے وقت کفر پہ موت آئی تو مجھ سے تیرا کتا بہتر ہوگا۔ جواب دے دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کی قدرت دیکھو، تیمور کا والد مر گیا، خود بادشاہ بن گیا، ادھر جمال الدین بھی مر گیا، ان کا بیٹا رشید الدین آ گیا۔
اب یہ بات سننے والے، جب رشید الدین اس کا وارث بن گیا، مرتے مرتے باپ کہنے لگا بیٹا میری ایک وصیت یاد رکھنا، میری موت دیکھنا کس حال کے اندر آتی ہے، اور پھر میری اس حالت کو شہزادہ جو وقت کا بادشاہ ہے اس کے سامنے جا کر بیان کر دینا۔ توجہ فرمائیں، فوت ہو گئے، آخری لمحے قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے ان کی جان نکل گئی۔ اب بچہ چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، رشید الدین تیمور لنگ اس وقت بادشاہ بن چکا تھا۔ جب اس کے محل کے قریب پہنچا تو فجر کا وقت تھا، اندر کون جانے دیتا ہے، فجر کا وقت ہے۔ رشید الدین باہر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اذان مکمل ہوئی، بھائی میں نے اندر جانا ہے، بادشاہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہاں کام کون مل سکتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا مجھے ضروری کام ہے، مجھے ضروری کام ہے، مجھے اجازت لے کر دو۔ اندر گئے سیکورٹی والے، انہوں نے کہا جی ایک بابا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی اذان دیتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی ہاتھ ایسے کر لیتا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ کیا کہا؟ اس کو بلا کے اندر لاؤ۔ جب اندر لایا گیا کہنے لگے میں جمال الدین کا بیٹا رشید الدین ہوں، میں ابے کی وصیت تیرے تک پہنچانے آیا ہوں۔ میرے ابے کا آخری وقت جو تھا وہ قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے اس کی جان نکلی ہے۔ لہٰذا یہ پیغام ہے کہ میرا والد جو ہے تیرے کتے سے بہتر ہے۔ ان کی جان اس طرح نکلی ہے۔ کہنے لگا اچھا اس طرح جان نکلی ہے تو پھر میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جاؤ جاؤ مطالعہ کر کے دیکھو، اس بادشاہ کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے 60,000 آدمیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ پہ زور لگاؤ، لا الہ الا اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ